بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجران مکہ سے یمن کی طرف ایک بڑا شہر ہے جو عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے یہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا تو وہ عصر کے بعد جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مسجد میں انہوں نے شرک رو ہو کر نماز ادا کی۔ صحابہ کرام نے منع کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہنے سے روک دیا۔ اس وفد کے ساتھ 60 آدمی تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو ان کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی مگر وہ نہ مانا اور بحث کرنے لگا۔ آخر کار کہنے لگا کہ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں تو بتاؤ اس کا باپ کون تھا۔ دوسرے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو ہاتھ میں پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ پنجتن پاک کو دیکھ کر ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں وہ صورتیں دیکھتا ہوں اگر وہ دعا کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو وہ ہل جائے گا، اس لیے تم باز آ جاؤ اور ان سے بحث نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر وہ سب عیسائی ڈر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بحث کرتے تو بندر اور سور بن جاتے۔ اللہ نجران اور ان کے لوگوں کو تباہ کر دیتا یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی درخت پر باقی نہ رہتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے باغ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق و عمر اور انصار کے کچھ لوگ تھے۔ اس باغ میں ایک اونٹ تھا تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس جا کر اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے ایک نے کہا، یہ میرا اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے میرے پاس شکایت کی ہے تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور زیادہ استعمال کر کے تکلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ کی نسبت ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو جائز نہیں کہ ایک دوسرے کو سجدہ کریں۔ اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا عورت پر بڑا حق ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت مقام ابراہیم پر آپ سے بیعت کرے گی جبکہ آپ اس منصب امامت پر راضی نہ ہوں گے۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی۔ ان حالات میں ایک شخص اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جس کا مقدمہ منصور کے زیر کمان ہوگا۔ یہ لشکر بہت سے عیسائیوں اور بد دینیوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیانی اپنا لشکر امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھیجے گا جو شکست کھائے گا اور اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف ایک آدمی بچے گا جو امام مہدی کو اس کی اطلاع دے گا۔ حضرت امام مہدی اس کرامت کی خبر دور دور تک پھیل جائے گی۔ مدینہ کے سوا باقی عرب
و یمن کے سب لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ امام مہدی مکہ سے مدینہ تجارت کے لیے جائیں گے، پھر ملک شام آئے گا، پھر دمشق میں لشکر کفار سے مقابلہ ہوگا۔ لشکر امام کا تہائی حصہ بھاگ جائے گا، جن کی موت کفر پر ہوگی، ایک تہائی شہادت حاصل کرے گا اور باقی فتح پائے گا۔ دوسرے دن امام نصاری کے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت وعدہ کرے گی کہ بغیر فتح یا شہید ہوئے واپس نہیں آئیں گے، مگر یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے دن پھر ایک گروہ یہی عہد کرے گا تو وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ اس طرح تیسرے دن بھی ہوگا، لیکن چوتھے دن باقی اہل اسلام کفار پر فتح حاصل کریں گے، مگر اس سے کسی کو خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن کا کوئی ایک ہی بچہ ہوگا۔ اس کے بعد امام نظم و نسق میں لگ جائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔